وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں سے پہلی صفت ہے بندگی کو اختیار کرنا، دوسری صفت ہے زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلنا، اور تیسری صفت آ رہی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے ناواقف لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ بحث اور مباحثہ یہ دلوں میں ظلمت پیدا کرتے ہیں، دلوں میں رنجشیں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اور عام طور پر لوگوں کا یہ مشغلہ ہے کہ جہاں بیٹھے چار آدمی کوئی موضوع چھڑا اور پھر بحث شروع ہو گئی، اور بحث مباحثہ میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بات کو سب مانیں اور میں کسی کی بات کو نہ مانوں، میرے دلائل کو سب قبول کریں، میں کسی کے دلائل کو قبول نہ کروں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف المزاج بنایا ہے، ہر انسان کا الگ مزاج ہے، الگ طبیعت ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے لوگ تمہارے مزاج پر آ جائیں، تمہاری طبیعت کے مطابق ہو جائیں، تمہاری موافقت پر آ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بس سب میرے مزاج کے مطابق ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ بحث کرتا ہے، مباحثے کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، اور سامنے والے کو خاموش کرنے کی پوری تدابیر اور جتن کرتا ہے کہ بھئی میں حاوی ہو جاؤں۔ فرمایا یہ ناممکن۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام سے فرمایا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بات کو واضح طور پر پہنچا دیا جائے، اپنے دلائل سامنے رکھ دیے جائیں، منوانا مقصود نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر، کہ تم نگراں نہیں ہو، زبردستی اس کو منوا نہیں سکتے، دلائل پیش کر دو۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے دلائل پیش کی، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو نمرود کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور دو قیدیوں کو بلایا اور ایک کو سزائے موت تھی، اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کہا دیکھو میں نے زندہ کر دیا اس کو، یہ مرا ہوا تھا گویا، اس پر سزائے موت تھی، تو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ حالانکہ یہ بالکل احمقانہ بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ میرا جو رب ہے وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، یعنی حیات کو بھی وجود دیتا ہے، موت کو بھی وجود دیتا ہے، خلق الموت والحیات، اور اس نے کوئی حیات کو وجود نہیں دیا، موت کو وجود نہیں دیا،
وہ تو بس ایک مجرم تھا، اس کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث میں نہیں پڑے، دوسری دلیل پیش کر دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے کر آ، فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو یہ کافر تھا جو نمرود تھا، حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا کہ اس کا کیا جواب دوں، اس کا کیا جواب دوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نمرود بہت ذہین تھا، بہت سمجھدار تھا۔ جیسے اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، تو یہاں یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو مشرق سے میرے حکم سے آتا ہے سورج، تو اپنے رب سے کہہ کہ مغرب سے نکالے، کہہ سکتا تھا، مگر اس نے نہیں کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی تو ان کا رب مغرب سے سورج طلوع کر سکتا، قادر ہے، اس لیے خاموش رہ گیا۔ فبہت الذی کفر، آگے بولا ہی نہیں، اگر بولتا تو پھنستا، اگر یہ کہہ دیتا، دعویٰ کر دیتا کہ یہ تو میرے حکم سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکال کر دکھائے، تو اسے یقین تھا کہ نکال دیتا اس ابراہیم علیہ السلام کا رب، تو خاموش رہا۔ تو دیکھیے، بحث اور مباحثے سے شریعت نے روکا، البتہ دلائل حق کو بیان کرنے کو کا حکم دیا کہ بھئی اپنے دلائل بیان کر دیں۔ دیکھیے، کفار مکہ آئے، کہنے لگے کہ چلو تم ہمارے ایک سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں، ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، بحث میں لگے۔ تو پوری اللہ تعالیٰ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تم اپنے دین پر عمل کرو، میں اپنے دین پر عمل کروں، بحث میں نہیں پڑھنا، بات کو بڑھانا نہیں ہے، بس اپنے دلائل احقاق حق کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے آدمی بیان کر دے، سامنے والے کی بات سن لے، سامنے والے کی بات میں وزن ہے، اس کے دلائل میں وزن ہے، قبول کر لے، اس کے دلائل میں وزن نہیں ہے تو کہے ٹھیک ہے بھائی، یہ میری بات تھی، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، بس ٹھیک ہے، آپ اپنی فہم کے مطابق عمل کرو، میں اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق عمل کروں، اس سے بحث کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، یعنی جہاں مجلس لگی، دیکھیے موت میت کا گھر ہوتا ہے، وہاں بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، تدفین کا وقت ہوتا ہے، قبر میں میت کو اتارا جا رہا ہے، وہاں بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، اور آپس میں رنجشوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ایسے مواقع تھے کہ آدمی بحث میں نہ الجھے، خاموشی اختیار کر لے، سکوت اختیار کر لے، نہ کہ بحث مباحثے میں پڑھ کر رنجشیں پیدا کریں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بحث مباحثے سے علم کا نور دل سے نکل جاتا ہے اور ظلمت اور اندھیرا دل میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر بحث مباحثے میں جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں حاوی ہو جاؤں، میں غالب ہو جاؤں، میرے دلائل کو سب قبول کر لیں، یہ جذبہ ہوتا ہے، احقاق حق کا جذبہ نہیں ہوتا کہ میں حق بات کو ثابت کروں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حق بات ہو اور صحیح جذبے اور صحیح نیت کے ساتھ کہی جائے، بات حق ہو، جذبہ اور نیت بھی صحیح ہو اور صحیح وقت پر بولی جائے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بات ہوتی تو صحیح ہے مگر وہ وقت نہیں ہوتا اس بات کے کرنے کا، مگر وہ کر دی جاتی ہے کہ بھئی یہ مانو، اس لیے سامنے والا مانتا نہیں، یا پھر وہی نیت اور جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا صحیح رخ پر آ جائے، اس کی خیر خواہی مقصود نہیں ہوتی، اس کی خیر خواہی مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ اپنی بڑائی مقصود ہوتی۔ اس لیے حق بات میں
پھر تاثیر نہیں رہتی جذبے کی خرابی کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ اہم ترین خوبی اور صفت بیان ہو رہی ہے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب ان سے جاہل لوگ، ناواقف لوگ بات کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، یعنی جھگڑے کی بات نہیں کرتے، بحث کو بڑھاتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کی خلاف رنجشیں پیدا نہیں کرتے، بلکہ ایسی سلامتی کی بات کرتے ہیں کہ بات آگے بڑھتی نہیں، اپنے دلائل رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی تمہارے دلائل میں نے سن لیے، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، تم اپنے فہم کے مطابق کام کرو، میں اپنے فہم کے مطابق کام کروں، سیدھی سی بات۔ آگے بحث کو جتنا آدمی بڑھاتا ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ پھر کئی دنوں تک دل کے اندر بغض رہتا ہے، کئی دنوں تک دل کے اندر بوجھ رہتا ہے کہ مجھے یہ بولنا چاہیے تھا، مجھے یوں کہنا چاہیے تھا، اور اس نے یہ بات غلط کر دی، اس کو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا، اور دل میں ایک غیظ اٹھتا ہے، ایک غضب آتا ہے، ایک دوسرے کو خاموش کرانے کا جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور دل میں یہ داعیہ ہوتا ہے کہ دوسرا موقع آئے گا تو میں سے یہ کہوں گا اور یہ کہوں گا اور یہ کہوں گا، اسی تگ و دو میں رہتا ہے، اور اس سے دل کی ساری دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ یہ دل تو اس لیے تھا کہ اس میں ہر وقت آخرت کی فکر ہوتی، آخرت کا ڈر ہوتا، آخرت کا خوف ہوتا، مرنے کے بعد کی فکر اس دل میں سوار ہوتی اور حاوی ہوتی، وہ سب نکل گئی اور بس اپنی بات کی بڑائی اپنی بڑائی ثابت کرنے کا جذبہ وہ حاوی ہو گیا۔ تو اس لیے شریعت نے منع فرمایا بحث مباحثے میں پڑھنے سے اور لمبی گفتگو کرنے سے۔ بات سامنے والا اگر مخاطب کی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، بات کر لو، سامنے والی کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ الٹی بات کر رہا ہے تو خاموشی اختیار کرو، چاہے سامنے والا یہ سمجھے کہ دیکھو یہ خاموش ہو گیا، آگے یہ بات نہیں کر رہا، چاہے وہ کتنے ہی تانے دے، طنز دے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، کیونکہ مقصود کیا تھا؟ سلامتی کی بات کرنا، اور سلامتی اسی میں ہے کہ آدمی سکوت اختیار کر لے۔ من صمت نجا، جس نے سکوت اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، اس نے نجات پا لی، اور جو الٹی سیدھی دلائل پیش کرنے لگا آگے جا کے پھنسے گا۔ پھر ہوتا یہ ہے، یہ شیطان کا ایک داؤ ہے بحث مباحثہ، کہ اس میں پڑھ کر آدمی کٹ حجتی پر آ جاتا ہے۔ کٹ حجتی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنی غلط بات کو بھی بھئی صحیح سمجھتا ہے اور اپنی غلط بات کی تائید میں قرآن حدیث پیش کرتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بس یہ صحیح ہے، اور سامنے والے کے پاس کتنے قرآن حدیث کے دلائل ہوں سب کو رد کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور اپنی تائید میں بس جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ حق ہے، وہی سچ ہے، وہی سب کچھ ہے، باقی تم جو بھی دلائل دے رہے ہو، چاہے قرآن سے دے رہے ہو چاہے حدیث سے دے رہے ہو، سب غلط ہے۔ اس حد تک پہنچ جاتا ہے آدمی۔ اسی لیے شریعت نے یہ کہہ دیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی جو جہالت کا کام کرے۔ تو علم کے باوجود بعض اوقات آدمی جہالت کا کام کرتا ہے، اور وہ یہی کہ بلا وجہ بحث مباحثے میں الجھتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ خوبی اور صفت ہے کہ وہ بحث مباحثے میں نہیں پڑتے۔ البتہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی ہدایت مانگتا رہے، سامنے والے کے لیے بھی ہدایت مانگتا رہے، ہدایت کی طلب اللہ سے رکھے، اور سامنے والے کو بھی کہہ دے کہ بھئی دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہو، ہمارے لیے بھی مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، میں بھی مانگتا ہوں، تم بھی مانگو، ہم سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ سجھا دیں گے۔ یعنی خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور سامنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے، یہ ہے صحیح راستہ۔ تو فرمایا کہ اذا خاطبہم الجاہلون، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو قالوا سلاما، یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، زیادہ بحث مباحثے کو آگے نہیں بڑھاتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اگلی صفت آ رہی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی ایک اہم ترین صفت ہے
تہجد کا اہتمام کرنا، تہجد کی پابندی کرنا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا، یہ اہم ترین صفت ہے۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے وہ سب تہجد گزار تھے، اور یہ ولایت کے حصول کا راستہ ہے تہجد کو اختیار کرنا۔ تہجد کی پابندی کرنا ولایت کا راستہ ہے، تہجد کے راستے سے ولایت کی طرف آدمی چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نیک اور مقرب بندہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مستقل صفت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی راتوں کو بیان فرمایا کہ ان کی راتیں کس حال میں گزرتی ہیں، کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ پھر تہجد سے متعلق کچھ تفصیلی بات ہے انشاءاللہ کل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔